الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ امتیں ہیں جو گزر چکی ہیں، ما کسبت، ان کے اعمال بھی انہی کے ساتھ چلے گئے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کما رہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قیامت کے دن تم سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم سے پہلے لوگ کیا کرتے رہے. صدق اللہ العظیم. اللہ کے دین کی تاریخ جو شہادتوں سے بھری ہوئی تاریخ ہے. گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. پھر یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت ہے. پھر اس کے بعد 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت تو ہم سب کو بہت یاد رہتا ہے اور خوب یاد رہتا. نہیں یاد رہتا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یاد نہیں رہتا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یاد نہیں رہتا. اور پھر تاریخ کے بارے میں جو مختلف غلط فہمیاں ہیں جن کا کچھ ذکر میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کیا تھا
کہ ان غلط فہمیوں کو تو الگ کر دیجئے جو مستشرقین نے پھیلائی ہیں. ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے دین کے اندر بھی کیڑے نکالتے ہیں، ہماری تاریخ کے اندر بھی کیڑے نکالتے ہیں. لیکن اللہ کا دین اس قدر کامل ہے کہ اس کے اندر ان کو کبھی کوئی غلطی نظر آ ہی نہیں سکتی، نہ وہ نکال سکتے. اور جب کبھی وہ نکالتے ہیں تو ان کو منہ کی کھانی پڑتی. ڈاکٹر گیری ملر ایک نام آپ نے سنا ہوگا. اللہ اکبر، غالباً کینیڈا کا رہنے والا ہے. اس نے اپنی زندگی وقف کی کہ میں نے قرآن میں غلطیاں نکالنی. زندگی وقف کی کہ قرآن میں سے غلطیاں نکالنی ہیں اور اس کو غلط ثابت کرنا. اللہ اکبر، اللہ، بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ زندہ ہے یہ شخص، آج کی بات. اور آج کل اس کا نام ہے عبداللہ احد عمر. گیری ملر، آپ نیٹ پہ جائیں، پورا پیج ہے اس کا، کس طرح اس نے اسلام قبول کیا. قرآن پڑھنا شروع کیا تھا غلطیاں نکالنے کے لیے، تو اپنی غلطی نکل آئی. جب اللہ کا قرآن پڑھیں گے پوری بصیرت کے ساتھ، اللہ اکبر، اور اللہ کی دی ہوئی ساری صلاحیت آپ لگا دیں گے تو اللہ کا قرآن ہدایت کی طرف لے جائے گا. جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ شہادتوں سے بھری ہو، تاریخ لڑائیوں سے بھری ہو، تاریخ امن سے بھری ہو یا خون ریزیوں سے بھری ہو، وہ لوگوں کو تاثر کیا دیتی ہے؟ تاریخ کا تجزیہ کرنا چاہیے، اس پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے. تاریخ پڑھنے کی چیز تو ہے، تجزیہ کرنے کی چیز تو ہے، لیکن ایمان رکھنے کی چیز نہیں. ایمان صرف اللہ کے قرآن پر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، ایمان کی چیز یہ ہے. لہذا اگر ایمان پختہ ہو تو اس کا مطلب ہے بنیاد ٹھیک ہے، اور بنیاد اگر پختہ ہو تو پھر تاریخ کا تجزیہ بھی درست ہوتا ہے. وہ میں نے قرآن پاک کی آیت گزشتہ جمعے کے بالکل اختتام پہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم واقعتاً متقی ہو، یعنی تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو اور تم نے اس کو عملاً اپنایا ہو، اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہو، یہ معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم واقعی متقی بن جاؤ، یجعل لکم فرقانا، تو تمہیں یہ تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس تاریخ والے نے کیا لکھا ہے. دونوں مورخین میں سے یا تینوں مورخین میں سے یا بیسیوں سینکڑوں مورخین میں سے کون صحیح لکھتا ہے کون غلط لکھتا ہے، اس کے لیے تمہیں ان کا کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پیمانہ عطا فرما دے گا. یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، حق اور باطل میں فرق کرنے کی پہچان اللہ تمہیں عطا کر دے گا. کس سے عطا ہوتی ہے؟ اللہ کے قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے سے. یہی پیمانہ ہے، یہی معیار ہے. اگر اس کو اپنا لو گے تو تاریخ اپنی کتابوں سے خود بتا دے گی کہ اصل بات کیا ہے. اور اگر یہ ایمان نہ ہو، مثلا میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی یہ حدیث بخاری شریف کی کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث بخاری شریف کی. مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. تاریخ ہماری بتائے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے. تاریخ ہماری بتائے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو نعوذ باللہ من ذالک گالی دیتے رہے. تو میں نے عرض کیا تھا کس پر فتویٰ لگائیں گے؟ وہ صحابہ کرام جن کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے، وہ صحابہ کرام جن کو معیار قرار دیا ہے، جن کو سرٹیفکیٹ عطا کیے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ ہمیں جو کچھ بتاتی ہے وہ ہے اصل گڑبڑ. نہ اللہ کے قرآن میں گڑبڑ، نہ اللہ کے قرآن کی کوئی غلطی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی غلطی. اور اگر آپ سمجھ لیں کہ کوئی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی پوری جماعت میں سے کوئی ایک صحابی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادارہ نبوت سے تربیت حاصل کی ہے، کوئی ایک صحابی اگر اس کے بارے میں کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو اور کسی کا یہ نقطہ نظر ہو کہ وہ صحابی بدنیت ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اپنے دل کے اندر کینہ بغض رکھ سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادارہ تربیت ہی ٹھیک نہیں کرتا. ضرب کہاں پڑتی ہے؟ ادارہ نبوت میں پڑتی ہے، اس کے تربیت یافتہ صحابہ کرام. لہذا میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا عقیدہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابی نبیوں کے بعد سچی ترین ہستی ہوتا ہے. نبیوں کے بعد اس دھرتی پر اگر کوئی سچا ہوتا ہے تو وہ صحابی ہوتا ہے. لہذا ہمیں کسی صحابی پر، اس کے کردار پر، اس کی نیت پر، اس کے ایمان پر ہمیں نہ کوئی شک ہے، نہ ہم ان کے ایمان پر شک کرنے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان اللہ کا قرآن ہے، ہمارا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ یعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم اگر اس طرح ہدایت، اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو تمہیں ہدایت ملے گی. یہ تو معیار ایمان ہے. لہذا ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے، تاریخ کا تجزیہ کرتے وقت بنیاد یہ ہے. اگر یہ بنیاد پختہ ہے تو پھر آپ تاریخ کا تجزیہ کیجئے. تاریخ آپ کو کوئی ایسی بات بتا دے جو اللہ کے قرآن کے خلاف ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کے خلاف ہو، تو میں نے عرض کیا تھا ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر. اللہ کا قرآن سچا، تاریخ جھوٹی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس ایمان کو سامنے رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے قرآن نے کوئی بات غلط نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات غلط نہیں فرمائی، آپ کی تربیت میں کوئی نقص نہیں، تو پھر ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم تو جنگ جمل کو تاریخ میں پڑھتے ہیں، ہم تو جنگ صفین کو تاریخ میں پڑھتے ہیں. ہماری تاریخ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. ہماری تاریخ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شہادتوں کی داستان حضرت حسین کی شہادت سے نہیں شروع ہوتی، یہ حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتی ہے، جو پہلے شہید ہیں اسلام کے، اور اس کے بعد شہداء کی ایک لمبی لائن ہے، اور سید الشہداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. سید الشہداء وہ ہیں. لہذا نہ گمراہ ہوں، نہ کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں. ہماری تاریخ پوری کی پوری شہادتوں کی داستان ہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایسے خلیفہ کہ جن کی صلاحیتوں کا مغرب بھی اعتراف کرتا. اللہ اکبر. بلکہ آج بھی اگر کوئی مغرب کے اندر کوئی نظام موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی لے کر انہوں نے نظام قائم کیا. یعنی ایسے خلیفہ، ان کو بھی شہید کیا گیا، شہادت ہوئی ہے ان کی. اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. جو دیگر شہادتیں ان کا نہ ذکر کریں، یہ تو ہمارے وہ آنکھوں کے تارے ہیں. سارے صحابہ ہی ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں. طلحہ و زبیر کی شہادتیں ہوئی، وہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے. لیکن یہ تو وہ ہیں جو امت کی قیادت کر رہے تھے. خلیفہ تو خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے خلیفے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبیا لکان عمر،
میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر شخصیت کے اعتبار سے، خصائص کے اعتبار سے وہ ساری خصوصیتیں رکھتا ہے جو ایک نبی میں ہونی چاہیے. وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن نبوت ختم ہو گئی، اب نبی ہونا کوئی نہیں. اس لیے عمر خلیفہ ہے، عمر ہے، اس کا پہلا نمبر بھی نہیں ہے. عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، تو بھی اس کا پہلا نمبر نہیں ہے. نمبروں میں غلطی نہ کریں، پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق کا پہلا نمبر نہیں. ساری خصوصیات ان کی اپنی جگہ. میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی شہید ہوئے، شہید کیے گئے. پھر شہادتوں کی ایک لمبی داستان ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو کہا جاتا ہے ہماری تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. ہماری تاریخ ایک نیا موڑ مڑی ہے حضرت حسین کی شہادت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل غلط بات. ٹرننگ پوائنٹ جس سے تاریخ کا دھارا مڑا ہے ہماری تاریخ کا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے. اللہ اکبر. اور اگر بات مظلومیت کی کریں تو مظلومیت کے عالم میں بھی جتنی مظلومیت کے عالم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اتنی مظلومیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالم میں نہیں تھی. ان کی شہادت میں وہ مظلومیت نہیں. مظلومیت کا تقابل بھی اگر کریں، لیکن ہم کیا تقابل کریں گے اور ہم کیوں تقابل کریں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہوئے ہیں تو وہ بھی ہمارا دکھ ہے. اور اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا ہے تو وہ بھی ہمارا دکھ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے تو ہمارا دکھ ہے. اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے وہ بھی ہمارا دکھ ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہمارا دکھ ہے. یہ ہماری تاریخ نے کیا کیا ہے؟ تاریخ اگر یہ بتائے کہ یہ صحابی آپس میں لڑتے رہے اور وہ جو برنارڈ لیوس یا جو بھی مستشرقین اس سے یہ تاثر قائم کریں تو ہم کیا کریں؟ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں؟ انہوں نے ایک تو 2 نمبری ہمارے ساتھ یہ کی ہے کہ وہ جو موازنہ کرتے ہیں تو اسلام کی تاریخ کو پکڑ لیتے ہیں، عیسائیت کی تعلیمات کو پکڑ لیتے ہیں. موازنہ کرتے وقت وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ آپ دیکھ لیجیے مسلمانوں کی تاریخ پکڑیں گے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اپنی تعلیمات پکڑیں، اس میں امن ہے جی، اس میں فلاں ہے جی، اس میں فلاں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تاریخ مسلمانوں کی تاریخ کا مقابلہ کرنا ہے تو عیسائیت کی تاریخ کے ساتھ کیجیے، پھر پتہ چلے گا کہاں خون ریزی ہے کہاں نہیں ہے، پھر پتہ چلے گا کس کا کیا تاثر ہے، کہاں زیادہ خون ریزی ہے کہاں کم خون ریزی ہے، کہاں زیادہ گروہ بندیاں ہیں کہاں کم گروہ بندی. اگر تعلیمات عیسائیت کی ہیں تو پھر مقابلہ کریں اسلام کی تعلیمات کے ساتھ کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ مقابلہ کریں، پھر قرآن کی تعلیمات کے ساتھ مقابلہ کریں. پھر آپ کو پتہ چلے کہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی عیسائیت، یہ جو عیسائیت ہے نا، یہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے. یہ تو سینٹ پال جو اصل میں یہودی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے بھی نہیں تھا، اس نے خود بنائی ساری عیسائیت، خود سے ترتیب. یہ سینٹ پال کی بنی، جس کو پولس کہتے ہیں، یہ اس کی بنائی ہوئی عیسائیت ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی عیسائیت نہیں. تو اگر تقابل بھی کرنا ہے تو آپ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ کریں، پھر پتہ چلے گا. یہ اپنی تاریخ کا ہماری تاریخ کے ساتھ تقابل کریں، پھر پتہ چلے گا. تمہاری تاریخ، تم کہتے ہو مسلمان دہشت گرد ہوتا، تم کہتے ہو مسلمان آپس میں لڑتے، وجہ کوئی بھی ہو. جتنی لڑائیاں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی ہوئی ہیں عیسائیوں کی عیسائیوں کے ساتھ، اور پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں ان کے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے کہ ان کے 72 تھے، وگرنہ انہوں نے تو ماننا ہی نہیں تھا. وہ تو تقابل کرتے ہوئے ایسا کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ ہم اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جس چکر میں وہ ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ 2006 یا 2007 میں، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہو، اسکاٹ لینڈ میں، جو یو کے ہے نا، اس کی 4 ریاستیں،
انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور آئرلینڈ، یہ چاروں ریاستیں آپس میں اکٹھی ہیں، اس لیے ان کو یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں۔ تو اسکاٹ لینڈ کی ایک جھیل پہ ہم سیر کر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک آدمی اسکاٹش لباس پہن کے کھڑا ہوا، جو ان کا روایتی لباس ہے، وہ گھگرا سا پہنتے ہیں، نیچے خاص قسم کا اس کا کپڑا ہوتا ہے، ٹارٹن اس کو کہتے ہیں، اور وہ لباس پہن کے وہ کھڑا ہوا، اور ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں برچھی سی پکڑی ہوئی، لمبا سا یوں کر کے، اس کے پیچھے ڈنڈا تھا اور اوپر برچھی سی لگی ہوئی تھی، اور خاص قسم کی یوں کر کے اس کی عجیب و غریب شیپ تھی، اور وہ وہاں پہ وہ خاص حلیہ بنا کے کھڑا تھا۔ کھڑا ہونے کا مقصد تو صرف پیسے مانگنا تھا لوگوں سے، جیسے بہروپ بنا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں صرف پیسے مانگنے کے لیے، کھڑا تو وہ اس لیے تھا۔ تو میں ایسے ہی اس سے میں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ جو تم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا جو روایتی ہتھیار ہے، ہمارا اسلحہ یہی ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا اس کو کرتے کیا تھے؟ کیا یہ ایک طرف یہ یوں پھل لگا ہوا ہے، یوں لگا ہوا ہے، اور یہ یوں کر کے لگا ہوا ہے، وہ 2-3 اس کے تھے، اور میں اس سے یوں ہی پوچھنے لگا کہ یہ کیا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے، تو اس سے کیا کرتے ہیں، اس سے کیا کرتے ہیں؟ اب اس نے مجھے ڈیمانسٹریٹ کر کے بتایا، مظاہرہ کر کے بتایا کہ سب سے پہلے یوں اس کے مارتے ہیں، جو بھی دشمن آئے اس کو سب سے پہلے یوں مارتے ہیں، مارنے کے بعد اس کو یوں کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد وہ جو آگے کر کے یوں لگا تو کہتا ہے یہ اس کے یہاں ڈال کے یوں اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کس کو ایسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا کون، کس کو ایسے کرتے ہیں؟ تو ادھر ادھر دیکھ کے نا میرے کان میں کہتا ادھر آؤ، میں قریب ہوا، میں کہتا بلڈی انگلش، کہ یہ جو انگریز ہے نا، انگلینڈ کے رہنے والے، یہ اسکاٹ لینڈ کا، یہ اسکاٹش ہے، تو ہم انگلش کو یوں کرتے ہیں۔ بھی تمہاری تاریخ اور تمہارے جذبات تو یہ ہیں، تم ہمیں تانا دیتے ہو، تم تو اپنی آج جدید ترین دور میں بھی بنیاد اس کی جو بھی ہو، تمہاری دشمنیاں یہ ہوں، اور تم موازنہ کرتے وقت ہماری تاریخ کو کہو کہ یہ خون ریزی کا تاثر دیتی ہے، کہ جو تم آج کھڑے ہوئے مسلمان جو بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، جیسا بھی ہوگا، وہ کبھی دوسرے مسلمان کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا۔ تم اپنی تاریخ کی اور ہماری تاریخ کے ساتھ موازنہ تو کر کے دیکھو۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہماری تاریخ کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ لکھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، جس نے لکھی، جو لکھی تاریخ، کوئی ایسی دستاویز نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ اس کے اندر کوئی استناد ہے، اس کے اندر کوئی ایتھینٹسٹی، کسی نے نہیں پوچھنا۔ ایسا وسیع میدان ہے، آپ نے بھی اگر کوئی تاریخ لکھنی ہے تو آج بے شک لکھ دیں، جو دل کرتا ہے لکھ دیں، کھلی دعوت ہے، جو دل کرتا ہے لکھ دیں۔ آج تاریخ لکھتے وقت لکھ دیں کہ حماد جمعہ پڑھاتا تھا تو گالیاں دیتا تھا، یہ چند 100 لوگ، یہ 2000 لوگ، یہ 1000، 1500، 2000، 3000 لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے غلط لکھا ہے، باقی لوگوں کو کیا پتا، کتاب تو چھپ گئی۔ اور یہ جو کہہ رہے ہوں گے غلط لکھا ہے، یہ کتنے دن کہیں گے؟ 2-4 دن، 8-10 دن، مہینہ، 2 مہینے، 10 سال؟ 50 سال بعد وہ کتاب جو ہوگی نا، وہ تاریخ کی مستند کتاب ہوگی، اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے جی، یہ تاریخی حقیقت ہے، وہ دیکھیں کتاب میں لکھا ہے۔ کس نے پوچھنا کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا؟ ہماری تاریخ کے ساتھ یہ عملاً ہوا ہے۔ یا پھر وہ لکھے کہ جس نے جو کبھی مسجد مبارک آیا نہیں، جس نے مسجد مبارک دیکھی نہیں، یہاں کے خطباء کو جانتا نہیں، ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، وہ لکھے کہ فلاں خطیب ایسا تھا، فلاں خطیب ایسا تھا، فلاں خطیب ایسا تھا، وہ خطیبوں کے حالات لکھے اور لوگ اس کو مان لیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ کیسی بات ہے؟ یہ جو میں مثال دے رہا ہوں عملاً ہماری تاریخ کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاریخ سے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے لوط بن یحییٰ، ابو مخنف کی کنیت سے وہ پہچانا جاتا ہے، ابو مخنف، لوط بن یحییٰ اس کا نام ہے۔ ہماری تاریخ کے اندر بڑا معتبر نام ہے، اور یہ اتنا معتبر ہے، میں ابھی بتاتا ہوں کتنا معتبر ہے۔
اتنا معتبر ہے کہ اس شخص نے اس کا جو تاریخ، اس کا جو سن وفات ہے نا، جب یہ فوت ہوا، سن وفات اس کا ہے 257 ہجری، سوری 157 ہجری، 257 157 ہجری میں یہ شخص فوت ہوا، لوط بن یحییٰ ابو مخنف۔ پڑھنا ہو تو جا کے آپ تاریخ کی کتابوں سے پڑھ لیجئے گا یہ کون ہے، اور اس کا تاریخ سن وفات بھی کنفرم کر لیجئے گا۔ اور اس شخص نے جتنی تاریخ کی روایتیں بیان کی ہیں، بڑے بڑے مورخین نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ مثال کے طور پر تاریخ طبری، علامہ ابن جریر طبری کی جو تاریخ ہے، جو ایک مستند سورس ہے ہماری تاریخ کا، اس میں جگہ جگہ آپ کو ابو مخنف کی روایات ملیں گی۔ انہوں نے اعتبار کیا ہے اس کی باتوں پر۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی مقتل حسین، ابو مخنف لوط بن یحییٰ نے ایک کتاب لکھی تھی مقتل حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کربلا کے جتنے مناظر ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، فلاں گھوڑا چلا، اس نے چکر لگایا، وہ بیٹھ گیا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے یہ کیا، جتنی منظر کشی ہے، جتنی روایات تاریخ کی کسی بھی کتاب میں موجود ہیں، اس کا اولین راوی ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اتنی قابل اعتبار ہے کہ میں نے خود سنا کہ ایک دفعہ ٹی وی پہ ایک شخص گفتگو کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، اس نے حوالہ دیا کہ ابو مخنف نے مقتل حسین میں یہ لکھا، حوالے کی کتاب ہے یہ، جس سے حوالہ لیتے ہیں علامہ ابن جریر طبری جیسے بھی۔ جس شخص کا سن وفات 157 ہجری ہے، اگر اس کی عمر 100 سال بھی ہو تو وہ 57 ہجری میں پیدا ہوا ہوگا یا 58 ہجری، اگر اس کی عمر 100 سال، مجھے نہیں پتا، میں نے یہ تحقیق نہیں کی کہ اس کی عمر کتنی تھی، اگر اس کی 100 سال بھی ہو، مان لیا جائے، تو وہ 57 ہجری میں پیدا ہوا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کب ہوا ہے؟ 61 ہجری میں۔ تو اگر یہ اس کی عمر 100 سال بھی مان لی جائے تو یہ اس واقعے کے موقع پر اس کی عمر 4 سال تھی، اور کہتا ہے کہ فلاں اٹھا، فلاں نے یہ کیا، سارا منظر بتاتا۔ 4 سال کا بچہ کوفیوں کے لشکر میں تو کوئی نہیں تھا اگر مان لیا جائے تو۔ تاریخ یہ بتا، وہی تاریخ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایمان آپ کا مضبوط ہے، پھر آپ تاریخ کو پڑھیں گے، تاریخ خود بتائے گی میں کہاں جھوٹ بول رہی ہوں، تاریخ خود بتائے گی۔ اگر یہ شخص 4 سال کا تھا، اگر ہو زیادہ سے زیادہ، اول تو تھا ہی کوئی نہیں، یہ بعد میں پیدا ہوا ہے، اس وقت ہو بھی تو 4 سال کا کوئی بچہ، اس کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی اگر ہو بھی تو۔ ویسے یہ نہ کوفیوں کے لشکر میں تو بچہ تھا ہی نہیں، اور جو لشکر تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے بچوں میں کوئی لوط بن یحییٰ نام کا شخص نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ تو وہاں تھا ہی نہیں، چاہے 4 سال کا ہی ہو، یہ وہاں تھا ہی نہیں۔ تو جو شخص وہاں موجود نہیں وہ وہاں کی منظر کشی کر رہا۔ اس نے جتنی بھی جلدی کتاب لکھی ہو، کوئی 15-20 سال بعد تو لکھی ہوگی نا، اگر بہت جوانی میں اس نے لکھ دی تو 20 سال سے پہلے تو پھر بھی ممکن نہیں۔ ویسے اس نے کتاب اپنی آخری عمر میں لکھی ہے، گویا اس واقعے کے 50 سال بعد لکھی ہے، لیکن وہ حیرت کی بات ہے، وہ پھر بھی اتھینٹک ہے، پھر بھی وہ تاریخ ہے، پھر بھی اس پر ایمان رکھا جاتا ہے، اور سارا فساد اس پر ایمان رکھنے کی وجہ سے۔ تو میں نے جو مثال دی تھی، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کی رات واپس آیا تو صبح و فجر کی نماز کے بعد لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب لوگوں کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انی اسری بی اللیلہ، مجھے رات کو سیر کروایا، یہاں سے میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر آسمانوں پہ گیا ہوں، میں سیر کر کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو لوگوں شور مچ گیا، کافر تو بڑے خوش ہوئے کہ آج پھنس گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں ایسے شخص موجود تھے، وہ ابو جہل گیا، ساری برادری کو اکٹھا کر کے لے آیا،
اور محفل میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمومی زندگی میں کبھی بھی مسجد اقصی نہیں دیکھی. اب ان لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے, بتائیں جی اس کے شہتیر کتنے تھے, اس کے بالے کتنے تھے, اس کے گنبد کتنے تھے, اس کی کھڑکیاں کتنی تھی, اس کے ستون کتنے تھے. ہم یہاں ہر جمعے آتے ہیں یہاں پہ, اور جو 5 وقت نماز پڑھنے آتے ہیں ان سے بھی اگر پوچھا جائے کھڑکیاں کتنی ہیں تو یہ تو مشکل کام ہے نا, نہیں یاد ہوتا. لیکن ابو مخنف کو یاد ہوتا ہے. ابو مخنف جو ہے وہ اگرچہ وہاں موجود نہیں تھا, اس کو یاد ہے اور کسی کو یاد نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تردد ہوا, ظاہر ہے گن کے تھوڑی آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مجھے تردد ہوا, میں ان کے سوال کا کیا جواب دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکے سے بھی جواب دے سکتے تھے, لیکن چونکہ نبی تھے نا, لہذا آپ کی ہر بات حوالہ بنتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تردد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میرے سامنے لا کے کھڑی کر دی. میں ادھر سے دیکھ کے ان کے سوال کا جواب دے دیتا تھا. وہ مجھ سے سوال پوچھتے تھے, میں ادھر سے دیکھتا تھا, ان کو جواب دے دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے تھے ہو کے, فجر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے, چند گھنٹے گزرے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری منزل کشی کرنا یاد نہیں رہی. ابو مخنف کو 100 سال 50 سال بعد بھی یاد ہے. وہ واقعہ جہاں یہ موجود ہی نہیں تھا وہ واقعہ یاد ہے. یہ ہے ہماری تاریخ, میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھی. جب اس طرح کی تاریخ لکھی جائے گی اور وہ تاریخ بتائے کہ صحابی کے دشمن ہے, تو ایسی تاریخ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر. تاریخ بتائے کہ یہ واقعہ ہوا, اگر اس واقعے کے اندر کوئی بات ہمیں قرآن و سنت کے مطابق نظر آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک. اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو نہ خلاف ہے نہ مطابق ہے تو ہم کہیں گے ہاں یہ ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی. اس کے بھی سچا یا جھوٹا ہونے کا امکان 50% سے زیادہ نہیں, 50% ہم کہہ دیتے ہیں شاید ٹھیک ہو شاید غلط. اب یہ سارے واقعات اس کی بنیاد پر ہم رد نہیں کر سکتے. تاریخ کا ہر واقعہ ہم رد نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہوا, ہوا ہے. تناظر مختلف ہے, پرسپشن ڈیفرنٹ ہے, ایک ہی واقعے کو لکھنے کے انداز مختلف ہیں. جو شخص جس نے لکھا اس نے اپنی مرضی سے لکھا. ہم پڑھیں گے تو کتاب و سنت کی مرضی سے پڑھیں گے. اگر کتاب و سنت کی مرضی کے مطابق وہ واقعہ ہمیں ہضم ہوتا ہے تو ہم اس کو ہضم کریں گے, وگرنہ ہمارا اس واقعے کے ساتھ تعلق ہی کوئی. یہ ہے تاریخ پڑھنے کا طریقہ. جب ہم اس طریقے سے کتاب و سنت کا اپنا جو اصل پختہ عقیدہ ہے اور پختہ ایمان ہے اس کو سامنے رکھ کے, اس کو مد نظر رکھ کے, اس کو ساتھ لے کے پھر ہم تاریخ پڑھیں گے, تو میں نے پہلے بھی عرض کیا پھر عرض کرتا ہوں کہ تاریخ آپ کو خود بتائے گی کہ کہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے, کہاں سچ بولا جا رہا ہے. اب آ جائیں ہم تاریخ کی بات. پہلی شہادت اگر ان تاریخوں کو دیکھا جائے یا اس واقعے کو دیکھا جائے, اس واقعے کے تناظر میں, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تسلسل ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تسلسل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تسلسل ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تسلسل ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر جس شخص نے قتل کیا تھا مجوسی تھا, ابو لولو فیروز, اور بہانہ اس نے صرف اتنا بنایا کہ میں جس کا غلام ہوں, اجمی غلام تھا, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. آ کے بہانہ یہ بناتا ہے کہ وہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا, صرف یہ بہانہ بنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھا اچھا ٹیکس زیادہ, شکایت لے کے آیا کہ ٹیکس زیادہ لیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھا کہ اچھا ٹیکس زیادہ لیتا ہے, کتنا لیتا ہے؟ کہتا جی 2 درہم لیتا ہے روزانہ. آپ فرمایا کام کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا میں یہ بھی کر لیتا ہوں, یہ بھی کر لیتا ہوں, یہ بھی کر لیتا ہوں.
کئی ہنر ہے میرے پاس. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے تمہارے پاس ہنر ہیں تو 2 درہم تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو زیادہ نہیں ہے. بس اس پر غصہ چڑھ گیا اس کو. کیوں کہا؟ آپ تاریخ کھنگال لیجئے, اتنی ناراضگی سے کوئی امیر المومنین کو قتل نہیں کرتا. تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے, کوئی اور وجہ نہیں تھی. تاریخ کہتی بس یہی وجہ تھی کہ وہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت ٹھیک طریقے سے نہیں سنی, اس کو غصہ آیا, اس نے اگلے دن صبح قتل کر دیا. وہ اپنے محلے دار کو قتل نہیں کر رہا تھا, اور وہ دور یہ والا دور نہیں تھا کہ بندہ قتل کر دیں اور کوئی پوچھے ہی نہ. اور پھر بندہ بھی کون تھا؟ لوگ ہزاروں میل کا سفر کر کے دیکھنے آتے تھے کہ عمر کون ہے. اس کو قتل کرنا 22 لاکھ مربع میل کے ایریا کا اکیلا خلیفہ. اور پھر عمر کی دہشت پتہ کتنی تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتے تھے تو میں نے عرض کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے تم چلتے ہو شیطان اس راستے پہ چل نہیں سکتا. ان کو قتل کرنا اتنی سی بات پر یہ ممکن ہی نہیں. پھر جب آپ یہ پہلے طے کریں گے کہ نہ اس کو عقل مانتی ہے اور نہ اس کو تاریخ مانتی ہے, تو پھر تاریخ سے ہی پوچھیں کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, تو پھر تاریخ بتائے گی ہاں ہو سکتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی تاریخ میں موجود ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اس شخص نے, وہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا, فجر کے بعد 28 ذی الحج کو کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے. شہادت آپ کی 1 محرم کو ہوئی ہے, 3 دن بعد, 3 دن آپ زندہ رہے. اس وقت جب وہ خنجر اس نے مارا اور حملہ کیا تو اسی وقت لوگوں نے اس کو پکڑ لیا تھا. جب وہ پکڑا گیا تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار لیا, اسی وقت وہ مر گیا تھا, خودکشی کر لی اس نے. لہذا اس نے تو ثبوت ہی ختم کر دیا. کیسا شخص تھا؟ ٹیکس کی وجہ سے, یعنی ذہن میں سوچیں نا ذرا, ٹیکس کی وجہ سے اس نے مارا کہ مجھ سے مزدوری زیادہ لیتا ہے, اور مارنے کے بعد اپنے آپ کو بھی مار لیا. یعنی یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت, وجہ اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں تو یہ تو میل ہی نہیں کھاتی, کوئی لاجک نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اچھا دیکھا وہ خنجر جس سے اس نے حملہ کیا تھا اور اپنے آپ کو مارا تھا, وہ عام شکل کا خنجر نہیں تھا, خاص شکل کا خنجر تھا. اور خاص شکل کیا تھی کہ اس کے درمیان میں پکڑنے والی مٹھی تھی, اور ادھر بھی اس کا پھل تھا, ادھر بھی پھل تھا, بلیڈ دونوں طرف تھے اس کے. یعنی اس طرح نہیں تھا کہ ایک طرف سے پکڑا اور اس کے آگے کاٹنے والا, نہیں, دونوں طرف سے, درمیان میں سے پکڑنے والا تھا, ادھر بھی 2 دھاری, چاہے ادھر سے وار کریں چاہے ادھر سے وار, وہ تھا. اور ظاہر ہے اس طرح کا خنجر کوئی عام تو نہیں ہوتا, خاص ہوتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے خنجر دیکھا تو حیران رہ گئے, کہتے ہیں یہ والا خنجر, یہ کل میں نے 3 بندوں کے پاس دیکھا تھا کہ 3 بندے کل آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے, میں ان کے پاس سے گزرا تھا, ان میں یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی بھی کھڑا تھا, 2 بندے اور تھے, ایک کا نام جفینہ تھا, ایک کا نام ہرمزان تھا, وہ بھی اجمی تھے, اور ان تینوں کے پاس یہ خنجر تھا. اور میں جب گزرا ان کے پاس سے تو میں نے کہا کہ اس خنجر کو کیا کرو گے, یہ کیا کر رہے ہو, آپس میں کیا صلاح مشورہ ہو رہا ہے؟ ویسے ہی بندہ پوچھ لیتا ہے. تو کہتے میں نے خنجر دیکھا خاص قسم کا تھا, میں نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہتے ویسے ہی ذرا یہ خنجر ہے تو اس سے گوشت ہم نے کاٹنا ہے, تو اس کے بارے میں ایسے صلاح مشورہ, گوشت کاٹیں گے, تاریخ بتا رہی. اگلے دن, یہ 1 دن پہلے کا واقعہ, اور اگلے دن صبح اس نے حملہ کیا اسی خنجر کے ساتھ. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ہاں کل میں بھی ان 3 بندوں کے پاس سے گزرا تھا, میں گزر رہا تھا, یہ تینوں آپس میں کوئی صلاح مشورہ کر رہے تھے, اور جب میں گزرا تو یہ ٹھٹک گئے مجھے دیکھ کر, اور ان کے ٹھٹکنے سے ایک خنجر ان کے درمیان میں نیچے گر گیا, اور وہ خنجر 2 دھاری خنجر تھا. میں نے وہ خنجر دیکھا تھا
اور جس خنجر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ ہوا ہے ذرا مجھے دکھائیں یہ وہی تو نہیں؟ ان کو دکھایا گیا تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ یہ تو وہی خنجر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کا قتل تھا اور وہ بھی ایک سازش تھی۔ اب آپ آ جائیے پورے اس وسیع تناظر میں پوری دنیا کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطنت وسیع ہو گئی۔ تو جو دشمن تھے نا، ایک تو دشمن وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے نکالا تھا۔ کون بھلا؟ یہودی۔ اصل تکلیف ان کو ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے یہودی مسلمانوں کا دشمن ہے، اور یہ قرآن نے کہا ہے کہ اتنا بڑا دشمن عیسائی نہیں ہے جتنا بڑا دشمن یہودی ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر قرآن نے کہا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، دشمنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑے دشمن وہ ہیں جو یہودی ہیں۔ مسلمانوں کے دشمن یہودی سب سے بڑا دشمن۔ ان کو تکلیف اس وقت سے چل رہی ہے جس وقت سے ان کو نکالا گیا تھا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ اکبر وقت ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوری سلطنت وسیع ہوئی، سلطنت روما پہ بھی یرموک کی جنگ کے بعد، پھر اسی طرح قادسیہ کی جنگ کے بعد، اور جنگ بویب اور جنگ جسر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فارس کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح دی، تو یہ سارے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور ان سب کا مطمع نظر واحد تھا، ہمیشہ سے اسلام کے خلاف سارے جڑ جاتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، لہذا یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، یہ سارے اسلام کے خلاف جڑ جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے، بلکہ ابتدا تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ جو واقعہ ارتداد ہوا تھا وہ کیا تھا؟ ان کا خیال تھا کہ تحریکیں اپنے بانی کی وفات کے ساتھ ختم ہو جاتی، نہیں ہوئی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور وسیع ہو گئی۔ اب ان کو خیال ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید یہی وجہ ہے، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو اگر ہم شہید کر دیں گے تو شاید اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ ان کو بھی شہید کیا، اللہ اکبر، لیکن اسلام پھر ویسے کا ویسا ہی رہا۔ اللہ، یہ سازشیں آگے بڑھتی ہیں، انشاءاللہ جائزہ لیتے ہیں اللہ کے قرآن کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درست ایمان اور درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔